السلام علیکم لسنرز۔ گرمیوں کی ایک صبح جب گاؤں والے جاگے تو یہ خوفناک خبر ان کی منتظر تھی کہ کھڈ میں ایک جوان سالہ عورت کی لاش پڑی تھی۔ سارا گاؤں کھڈ کی طرف امنڈ آیا اور لاش کے گرد ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اگر وہاں پر پولیس موجود ہوتی تو لوگوں کو لاش کے قریب نہ بھٹکنے دیتی اور قاتل یا قاتلوں کا کھوج لگانے کے لیے کھرے محفوظ کر لیے جاتے۔ پولیس کی عدم موجودگی میں ہر کوئی پولیس والا بنا پھرتا تھا۔ وہ لاش کو پہلے دیکھتے لوگ اپنے اپنے طرز سے قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ لاش پھولی ہوئی تھی اس لیے اس کی شناخت مشکل ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ لاش کے قریب الگ سے دوپٹہ پڑا ہوا تھا، ایک جوتا پاؤں میں اور ایک علیحدہ پڑا تھا۔ لاش کی حالت سے یوں لگ رہا تھا کہ عورت کسی دوسری جگہ قتل ہوئی ہے اور کم از کم 3 دن بعد رات کے اندھیرے میں لے جا کر اسے کھڈ میں پھینک دیا گیا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی لاش دیکھنے گاؤں سے نکل آئی تھیں۔ اس دوران کسی عورت نے چلا کر کہا، ارے یہ تو رحمو جولائی ہے۔ تب لوگوں نے پھر سے جو لاش کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کی تو اس بات کی تائید کر ڈالی کہ ہاں یہ وہی ہے۔ لاش پھولدار شلوار قمیض میں تھی جس کا رنگ نیلا تھا اور پاس پڑا دوپٹہ بھی اسی کا تھا۔ متعلقہ تھانہ دوسرے قصبے میں تھا۔ نمبردار نے وہاں اطلاع کرنے کے لیے چوکیدار کو دوڑا دیا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی کر دیا۔ دوپہر کو گھوڑے پر سوار تھانے دار جس کا نام شہزادہ تھا آ گیا۔ وہ بڑا باروب اور بجیا تھانے دار تھا اور گھوڑے پر بیٹھے سچ مچ کا شہزادہ ہی لگتا تھا، لیکن تھا بہت سخت اور خشک مزاج۔ ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تھانے دار کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ چھوٹا تھانے دار کسی دوسری مہم پر نکلا ہوا تھا۔ اس وقت پولیس کھوجیوں کی مدد سے زمین کے بھید لیا کرتی تھی۔ عقل مند تھانے دار جائے وقوعہ سے ہی واردات کا کوئی نہ کوئی کھرا کھوج لے لیتا تھا۔ وہ قتل گاہ کو بغور معائنہ کرتا، بعض اوقات گھاس کا مڑا ہوا ایک تنکا قاتل کی نشاندہی کر ڈالتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے پولیس کے آنے تک اصل کھرے ملیح میٹ کر دیے تھے۔ صبح سے یہ ہجوم لاش کے گرد منڈلا رہا تھا اور اب وہاں پر تماشائیوں کے صرف اپنے کھرے رہ گئے تھے جو پولیس کے کسی کام کے نہیں تھے۔ تھانے دار کے آ جانے پر اس کی دہشت اور خوف کے مارے لوگ ادھر ادھر کھسکنے لگے تھے۔ بعض ہوشیار اور چالاک قاتل اکثر اوقات ایسے ہجوم میں خود بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ پولیس کی کارروائی اور نقل و حرکت کو بغور جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ تھانے دار نے لاش کا نظری معائنہ کرنے کے بعد اسے اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی قصبے کے اسپتال بھجوا دیا اور خود گاؤں کی پنچایت گھر میں ڈیرا جما لیا، جہاں نمبردار اور گاؤں کے بعض نمایاں لوگ اس کی خدمت داری میں لگ گئے۔ تھانے دار جب گاؤں کی پنچایت گھر میں رونق افروز ہوا تو گاؤں کا چوکیدار مولا بخش موچی غائب پایا گیا۔ تھانے دار جب بھی گاؤں دیہات میں آتا تھا تو 2 آدمیوں کی حاضری نہایت ضروری ہوا کرتی تھی، وہ تھے گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار۔ ان لوگوں کو تھانے دار کے پروٹوکول کے لیے ہم وقت ان کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ مولا بخش کو پورے نام سے کبھی کسی نے نہیں بلایا تھا، بلکہ اسے اس کے آدھے سے بھی آدھے نام سے بلایا جاتا تھا، اور وہ بھی بگڑا ہوا نام ہوتا، اور ساتھ بڑے اہتمام سے موچی لگا دیا جاتا۔ مولا بخش کوئی 2 گھنٹے کے غیر حاضری کے بعد شہزادہ تھانے دار کے خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فلاں فلاں کے بچے تم کدھر تھے؟ مولا بخش نے کہا، سرکار وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بہن مولا بخش کی بیوی کچھ بیمار ہو گئی تھی، میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں۔ مولا بخش نے تھانے دار کو اپنا سالہ بنا دیا۔ شہزادہ تھانے دار مولا بخش سے اپنی یہ نئی نسبت جان کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہا، بہت خوب بھائی مولا بخش، تو یہ سب کچھ اتنی سادگی میں کہہ گیا تھا، لیکن بہت بڑی بات کہہ گیا ہے۔ اکثر تھانے دار نمبردار کی خوب مٹی پلید کرتے تھے، کسی نہ کسی چیز میں نقص نکال کر نمبردار بیچارے کی خوب بے عزتی کی جاتی تھی۔ یہ سب نمبردار کا قصور ہے، جبکہ چوکیدار تو رہتا ہی زیر عتاب تھا، لیکن مولا بخش نے تھانے دار سے رشتہ جوڑ کر حساب چکا دیا تھا۔ غریب آدمی کو کوئی سیدھے نام سے نہیں بلاتا تھا، جتنا کوئی ذات کا غریب ہوتا اتنا ہی اس کا نام بگاڑ لیا جاتا تھا، بلکہ اس کا اصلی نام اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ رحم نور ایک دوسرے گاؤں سے بیاہ کر آئی تھی۔
غریب عورت تھی۔ 2 سال قبل اس کے خاوند اور 2 دیوروں کو سائیکل چوری اور نقب زنی کی دیگر وارداتوں کی پاداش میں لمبی مدت کی سزا ہو گئی تھی جو وہ کاٹ رہے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کے نام متعلقہ تھانے میں بستہ بے کے بدماشوں کی فہرست میں درج تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ان کو مرے ہوئے بھی زمانہ بیت گیا، لیکن اس متعلقہ تھانے کے بستہ بے کی موجودہ فہرست میں ان کے نام موجود ہیں، گویا وہ اب بھی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے بستہ بے کے بدماش ہیں۔ رحم نور کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ خاوند کے قید ہو جانے کے بعد اس کا اور اس کے بچوں کا کوئی کفیل نہ رہا تھا تو وہ خود محنت مزدوری کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے کام کاج کرتی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن ظالم دنیا والوں نے اسے یہ اعزاز بھی چھین لیا۔ 4 روز قبل اسے ایک گھر سے گندم کے دانے صاف کر کے دینے کا بلاوا آیا تھا۔ اس کے بعد یہ 3 معصوم بچوں کی ماں گھر لوٹ کر ان بچوں کے پاس نہیں آئی اور اسی جگہ کھڈ میں پڑی اس کی لاش ملی۔ تیسرے چوتھے روز جب ان معصوم بچوں کی ماں کی لاش دریافت ہوئی تو کوئی عورت اٹھا کر مقتولہ کی 2.5 سالہ بیٹی کو ماں کی لاش کے پاس لے گئی۔ بچی زندگی اور موت کے فلسفے سے نابلد تھی۔ اسے کہا کہ ماں سوئی ہوئی ہے اور جاگ نہیں رہی تو معصوم بچی نے پاس پڑا ہوا ماں کا جوتا اٹھایا اور اسے مار کر ماں کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں کھڑے کافی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے اس گھر کے 3 افراد کو پنچایت گھر میں بٹھا رکھا تھا جہاں مقتولہ 3-4 روز پہلے دانے صاف کرنے گئی تھی۔ ان افراد میں باپ، بیٹی اور بیٹا تھا۔ بیٹی 16 سال کی، بیٹا 18 سال کا تھا۔ تھانے دار اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ گاؤں کے چند افراد مل کر تھانے دار سے درخواست کی کہ صرف باپ بیٹے کو تفتیش کے لیے رہنے دیا جائے اور بیٹی کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ سارے گاؤں کی عزت بے عزتی کا سوال ہے اور یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کا زمیندار گھرانہ تھا اور یہ عزت دار لوگ تھے، برادری میں ان کا ایک مقام تھا۔ تھانے دار ان لوگوں کی اس بات کو مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کہا تھا جب تک اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی وہ کسی کو بھی گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا، اور پھر یہ لوگ تھانے میں تھوڑی ہی ہیں، یہ تو اپنے ہی گاؤں میں پنچایت کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تھانے دار، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، کافی سخت مزاج کا تھا۔ وہ بڑی بڑی گالیوں کی زبان میں بات کرتا تھا جنہیں شریف آدمی سن بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پورے گاؤں کو جیسے تھانہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بہت کم لوگ اس کے منہ لگنے کی جرأت کر سکتے تھے، لیکن اس کی دال نہ گلی اور تھانے دار نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ گاؤں والے اسے اپنی ہتک جان رہے تھے۔ آخر ایک ادھیڑ عمر عورت نے تجویز دی کہ گاؤں والے اگر اس کا ساتھ دیں تو وہ اس تھانے دار کو چپ کرا سکتی ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ جو بات بھی تھانے دار سے کہے گاؤں والے اس کی تائید کرتے جائیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اس پر چھوڑ دیں۔ گاؤں والے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد رضامند ہو گئے۔ وہ عورت گھر گئی اور گھر سے پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ گئی۔ پاؤں میں نہایت گھسے پٹے خستہ حال جوتے تھے۔ وہ سیدھی پنچایت کے گھر اندر جا گھسی جہاں تھانے دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہی سیدھے 2 تھپڑ تھانے دار کے منہ پر جڑ دیے۔ دونوں سپاہیوں نے مائی کو جکڑ لیا، لیکن تھانے دار کے تھپڑ کھانے کے بعد وہ ایسا کر سکتے تھے۔ مائی نے تھانے دار پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ کہاں ہیں فلاں فلاں کے بچے، میری طرف دیکھو، میں 2 تھانے داروں کی ماں ہوں اور میری حالت دیکھ، یہ تم لوگوں کی اوقات۔ سپاہیوں سے کہا وہ اسے چھوڑ دے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ مائی نے تھانے دار کو کہا کہ کچھ شرم کرو اور ہوش کرو۔ تھانے دار حیران ہوا، اپنے گال سہلانے لگا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور کیا کر رہی ہے؟ پنچایت گھر میں نمبردار سمیت سب لوگوں نے مائی کی بات کی تائید کر دی اور کہا کہ جناب یہ اماں جی سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ مسلسل تھانے دار کے لتے لیے جا رہی تھی۔ تھانے دار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 تھانے داروں کی ماں اور اس حالت میں؟ لوگوں نے کہا یہ حقیقت ہے مائی باپ۔ ادھر مائی تھانے دار کی شان میں برابر ہرزہ سرائی کر رہی تھی۔ اس نے تھانے دار کو کہا کہ تم جا کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے۔ پھر میرے بیٹے بھی ایسا ہی کر رہے ہوں گے جیسا تم کر رہے ہو۔ جوان بچی کے سامنے تجھے گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں بہو بیٹی بہن نہیں ہے کیا؟ تم نے اسے یہاں تھانے میں لا کر بٹھایا ہوا ہے
اسی وقت اسے گھر بھیجو۔ تھانے دار نے کہا، یہ عورت پاگل ہے کیا؟ نہیں سرکار، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں نے مائی کے دونوں تھانے دار بیٹوں کے نام بھی گھڑ لیے۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا کہ سب انسپکٹر راجہ ریاست اور ASI راجہ اسلم اس ماں کے بیٹے ہیں جناب۔ تھانے دار نے پوچھا کہ وہ دونوں آج کل کہاں گئے ہوئے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک لائل پور میں ہے اور دوسرا رحیم یار خان گیا ہوا ہے موتی والیوں۔ تھانے دار کہنے لگا، کمال ہے، میں انہیں جانتا تک نہیں۔ پھر تھانے دار نے مائی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اماں جی، یہ آپ کا لائل پور والا بیٹا وہاں کس تھانے میں لگا ہوا ہے؟ وہ تمہاری ماں کے تھانے میں لگا ہوا ہے۔ مائی نے اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ رعبدار لہجے میں کہا، اس بیٹی کو ابھی گھر بھیج کر پھر میرے ساتھ بات کرو، ورنہ میں اپنے بیٹوں کو بلوا لوں گی اور ان کی خبر بھی لوں گی۔ یہ مائی جس اعتماد سے تھانے دار سے بات کر رہی تھی، اس سے تھانے دار کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے لڑکی کو پنچایت گھر سے اٹھا دیا اور اسے گھر بھیج دیا۔ دونوں سپاہی کب کے مائی کو چھوڑ کر باداب کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ مائی کی پلڑے میں دو تھانے داروں کا وزن تھا اور ان کا اپنا تھانے دار اکیلا تھا۔ مائی دوبارہ تھانے دار کی جانب لپکی تو تھانے دار پیچھے کو ہٹا۔ مائی نے آگے بڑھ کر تھانے دار کے ننگے سر کا بوسہ لے لیا اور اسے دعائیں دیتی ہوئی پنچایت گھر سے نکل گئی۔ تھانے دار نے پیچھے رہ جانے والے دونوں باپ بیٹوں سے پھر سے تفتیش شروع کر دی۔ باپ کا نام حیدر علی اور بیٹے کا نام شیر افغن تھا۔ گو کہ مقتولہ کے کیس کا مدعی کوئی نہیں تھا، لیکن بہرحال قتل اور زیادتی کا ایک سنگین جرم ہوا تھا اور قاتلوں تک پہنچنا تھانے دار کی ذمہ داری تھی، جسے وہ بظاہر نبھا رہا تھا۔ تھانے دار نے باپ بیٹے سے پوچھا کہ رحم نور ان کے گھر دانے صاف کرنے آئی تھی، پھر کہاں گئی؟ دونوں نے کہا کہ وہ آئی ضرور تھی، لیکن ہم نے اس روز دانے صاف نہیں کرائے اور وہ جلد ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تھانے دار نے دونوں باپ بیٹے پر پولیس کے تمام داؤ پیچ استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن دونوں اسے بے گناہ لگے۔ قتل جیسا بھیانک اور سنگین جرم انسانی فطرت پر بہت بھاری ہے۔ قاتل اپنا چھرا مقتول کے نہیں اپنے پیٹ میں گھونپتا ہے، وہ مقتول کا نہیں اپنا گلا گھونٹتا ہے۔ قتل ایک کا نہیں پوری انسانیت کا ہوتا ہے، یہ قاتل کو کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ قتل گاہ کی زمین گواہی دیتی ہے کہ قاتل کے خلاف در و دیوار گواہی دیتے ہیں، مقتول کا رواں رواں گواہی دے دیتا ہے کہ پھر اس کے قتل کے ساتھ تو ایک سنگین جرم بھی شامل تھا۔ تھانے دار نے محسوس کیا کہ قتل اور زیادتی کی یہ واردات ان باپ بیٹے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی اوباش اور جرائم پیشہ گروہ کا کام ہے۔ اب ان افراد تک قانون کے ہاتھ کیسے پہنچے، یہ سوچنے کی بات تھی۔ پولیس کے بعض دفعہ الجھی ہوئی رسی کا سرا آسانی سے مل جاتا ہے اور بعض اوقات اسے اس کے لیے پہاڑ کھودنا پڑتا ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو اس دوران تھانے دار کے دیگر کئی اہم کام نکل آئے ہوتے اور گاؤں کے اس پنچایتی گھر سے کب کا اٹھ کر جا چکا ہوتا، لیکن اس تھانے دار نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے مخبروں کے جال کو حرکت میں لے آیا، جس میں اس گاؤں کی دو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ویسے شہزادہ تھانے دار اپنے طور پر کافی ہوش مند اور ماہر تھانے دار تھا، اس کا بڑا نام تھا۔ اس نے اپنے طور پر سوچا کہ شواہد کے مطابق شروع میں کافی دیر تک لاش کی کوئی پہچان نہ کر سکا تھا، پھر اچانک کسی عورت نے اس کی حالت کے پیش نظر چلا کر کہا تھا کہ ارے یہ تو رحمو جھولانی ہے۔ بھرے گاؤں میں اس ایک عورت نے لاش کو کس بنیاد پر پہچانا تھا؟ کیا اب وہ عورت مل سکتی تھی؟ تھانے دار اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ اس نے دونوں مخبر عورتوں کو سامنے بٹھا کر بات کی کہ وہ اس عورت کا پتہ چلائیں جس نے سب سے پہلے لاش پہچانی اور کہا تھا کہ یہ رحمو جھولانی ہے۔ اب یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے والی بات تھی۔ کسے خیال تھا کہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ مخبر عورتیں بھی گاؤں میں پھیل گئیں اور در و دیوار کے ساتھ کان لگانے لگیں، لیکن بظاہر یہ ایک لا حاصل سا کام تھا۔ مخبر عورتوں نے آنکھوں اور کانوں کے پردے کھول رکھے تھے۔ دانے پیسنے والی مشین کے نکڑ پر جہاں سبزی فروش عورتیں بیٹھا کرتی تھیں، ان کے برابر میں گاؤں کے کچھ فارغ اور نکھٹو قسم کے نوجوان ڈیرا جمائے رکھتے تھے۔ ایسے ہی
نوجوانوں کے قریب سے مخبر عورت گزری تو اس کے کانوں سے ایک ایسی بات ٹکرائی جس نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کیسری نے کیا واقعی اس کو پہچان لیا تھا؟ مخبر عورتیں تو ہوائیں سونگھتی پھرتی ہیں۔ کیسری کا کردار گاؤں میں ہمیشہ متنازع ہی رہا تھا۔ وہ کچھ اچھی شہرت یافتہ عورت نہیں تھی۔ جو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے وہ تین اوباش قسم کے 40-45 سال کی عمر کے ایسے آدمی تھے جنہیں عمومی طور پر لوگ ان کے مشکوک چال چلن کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کیسرا شہزادے تھانے دار کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی۔ تھانے دار نے کیسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ کیسرا گھبرائی۔ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ تھانے دار رازدانہ لہجے میں مخاطب ہوا، رحم و جلائی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیسرا کے چہرے پر جو آتے ہوئے تھوڑی بہت لالی تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کا کھلا ہوا چہرہ کملا گیا۔ میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے رحم و جلائی کی لاش کا چہرہ کیسے پہچانا؟ کیسرا کی چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک جانے لگا۔ اس نے حلق میں تھوک نگلتے ہوئے کہا، وہ تو سب نے پہچان لیا تھا۔ تھانے دار کرسی سے اٹھا اور اپنی چھڑی کی نوک سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اس کی ٹھوڑی سے اوپر کیا اور کہا کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ بات کہی تھی کہ یہ رحم و جلائی ہے؟ کس نے تمہیں وہاں بھیجا تھا؟ وہاں تو سارا گاؤں گیا ہوا تھا۔ اگر میں چلی گئی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ داروغہ جی، کیسرا نے ذرا اعتماد سے کہا، آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ تھانے دار برابر اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے تھانے دار کو جل دے دیا تھا۔ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قلم دی ہے، جو چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتاؤں کہ رحم اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی۔ اسے اس کے اعمال کی سزا ملی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تھانے دار نے محسوس کیا کہ کیسرا عورتوں کی وہ قسم ہے جو آسمان پر ٹاکی لگا بھی سکتی ہے اور اتار بھی سکتی ہے۔ شہزادے نے دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ کی مخبری کے لیے یہ عورت موزوں رہے گی، لیکن اس وقت وہ ایک مشتبہ کی حیثیت سے تھانے دار کے سامنے بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر تھانے دار کے کان میں سرگوشی کی کہ باہر دوسری مخبر عورت آئی ہوئی ہے۔ تھانے دار نے سپاہی کو کہا کہ کیسرا کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ دوسری مخبر عورت جو اطلاع لائی تھی اس سے تھانے دار زیادہ حیران نہیں ہوا۔ شک کے سارے تانے بانے کیسرا کی ذات پر بنے جانے لگے۔ مخبر عورت کو فارغ کر کر تھانے دار نے کیسرا کو پھر بلا لیا۔ اب تمہارے کچھ کہنے کی بہت کم ضرورت رہ گئی ہے کیسری، تھانے دار نے کہا، اپنے یاروں کے نام بتا دو، ورنہ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کے دیگر ذرائع بھی ہیں۔ ایسا کچھ ہی دیر ہے، اس پنچایت گھر میں تمہارا جو حشر ہوگا تم کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہوگی۔ تمہارے وہ یار تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکیں گے۔ رحمو کا مردہ چہرہ تو تم نے پہچان لیا تھا، میں تمہارا زندہ چہرہ ایسا کر دوں گا جسے لوگ تو کیا تم خود بھی نہیں پہچان سکو گی۔ سوچ لو اور جلدی جواب دو، ورنہ ابھی اپنی کارروائی شروع کر دوں گا۔ کیسری کی پولیس کے ساتھ یہ پہلی مدبھیڑ تھی۔ وہ اسے چکر دینے میں بری طرح ناکام رہی تھی اور اس نے اس تین کے ٹولے بدماشوں کے نام بتا دیے جنہیں فوری طور پر چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ تین کا ٹولہ گاؤں کے اوباش اور بد کردار اشخاص پر مشتمل تھا۔ کیسری کے ساتھ پہلے ان کی اپنی دوستی تھی اور پھر اسے وہ دانے کے طور پر استعمال کرنے لگ پڑے۔ رحم نور جولائی حالات کی ستائی ہوئی غریب عورت تھی۔ اس کے خاوند اور دیوروں کی موت اور لمبی قید کی سزائیں ہوئی تھیں تو یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ پڑی تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکے۔ سو وہ کام کرنے لگی۔ وہ چال چلن کی بری نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے حسن دے رکھا تھا جو اس کا دشمن بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا اچھی صورت بھی بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ تین کے ٹولے نے کیسری کے ذریعے رحم نور پر کافی ڈورے ڈالے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس روز جب زمینداروں کے گھر سے رحم نور کو دانے صاف کرنے کے لیے بلاوا آیا تو وہ وہاں جا رہی تھی کہ راستے میں اسے کیسری مل گئی اور کہا کہ محلے کے ایک گھر میں تھوڑا کام ہے، اگر وہ آ جائے اور وہ کام کر دے تو اسے پیسے مل جائیں گے۔ ادھر رحم نور کو اس روز پیسوں کی سخت ضرورت تھی کیونکہ گھر میں اس کے اور اس بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس خیال سے وہ زمینداروں کے ہاں ان کے دانے صاف کرنے کے عوض کچھ پیسے حاصل کر لے گی اور واپسی پر دکان سے آٹا اور دال لیتی جائے گی اور جا کر بچوں کی بھوک مٹائے گی۔ اب شومئی قسمت کہ اس روز زمینداروں کے گھر سے اسے کام نہ ملا۔ انہوں نے وہ کام دوسرے دن پر ڈال دیا تھا۔
اسے نامراد واپس ہونا پڑا۔ راستے میں پھر کیسری نے اس کا راستہ روکا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے، ساتھ والے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کام ہے۔ غرض کیسری رحم نور کو بہلا پھسلا کر اس گھر تک لے گئی۔ رحم نور نے اس گھر میں قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ وہاں کوئی مہمان نظر نہ آیا، نہ کوئی میزبان تھا۔ کیسری نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ مہمان اندر ہیں، اور اسے اندر لے گئی، اور وہاں پر تینوں اوباش بیٹھے تھے جنہوں نے اسے پکڑ لیا۔ کیسری وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ باقی کے اقبالی بیان میں تین کے ٹولے نے بتایا کہ رحم نور بہت تڑپی، اس نے ہاتھ جوڑے اور طرح طرح کے واسطے دیے اس غریب پر رحم کیا جائے، لیکن ان کے بدن کے اندر دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اکیلی عورت آخر کب تک ان کا مقابلہ کرتی، آخر ہار گئی۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ زندہ رہی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتی ہے۔ رحم نور نے پھر واسطے دیے اور کہا کہ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، میں گھر نہ گئی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے بچوں پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو، ہم نے اس گاؤں میں رہنا ہے اور ہماری عزت ہے جو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ مر گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کا کیا کیا جائے اور اسے کہاں ٹھکانے لگایا جائے، اسے گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ اب گڑھا کھودنے میں بھی سارے تیار نہ تھے۔ لاش 3 روز تک ایک کمرے میں پڑی رہی، وہ پھول گئی اور اس سے بدبو آنے لگی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اسے لے جا کر کھڈے میں ڈال دیا۔ لوگوں سے وہ لاش کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، اسے ٹھکانا لگایا جاتا۔ اس پر کیسریا کو کہا گیا کہ وہ ہجوم میں جا کر لاش کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ رحم جھلائی ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اس تین کے ٹولے کو خیال نہیں تھا کہ معاملہ پولیس تک پہنچ جائے گا۔ رحم نور یعنی رحم جھلائی کی کیا حیثیت کہ کوئی پولیس کو خبر ہی کر دیتا، لہٰذا ایسے میں وہ دفن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ان کے اس گھناؤنے جرم پر منو مٹی پڑ جائے گی۔ لیکن واہ قسمت کہ ایسا نہ ہوا۔ قاتلوں کے خیال میں یہ بھی آیا کہ اگر پولیس کو خبر ہو بھی گئی تو چونکہ اس کیس کا کوئی مدعی نہیں ہے، نہ کوئی والی وارث ہو، تو کوئی انہیں تھانے تک نہیں لے جائے گا۔ لیکن ان کا یہ خیال غلط نکلا۔ ادھر ان کا پالا شہزادہ جیسے تھانے دار سے ہوا تھا، اس نے خوب عقل مندی سے خالی خانوں کو پر کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ تین کے ٹولے میں کیسری کو بھی شامل کر دیا، چونکہ کیسری کی گواہی ضروری تھی، ورنہ تمام ملزمان شک کا فائدہ اٹھا کر بری ہو سکتے تھے۔ تھانے دار شہزادہ نے ایک مزید موقع کا گواہ پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ملزمان کو عمر قید کی صورت میں دوہری سزا ملی۔ اپیل پر یہ سزا 7 سال قید بمشقت میں تبدیل ہو گئی، جو اس تین کے ٹولے کو کاٹنا پڑی، اور ان کا یہ مان ٹوٹ گیا کہ وہ یہ جرم کر کے صاف نکل جائیں گے۔ بہرحال رحم نور جس طرح بے یار و مددگار تھی، اس لحاظ سے اس کا خون رائیگاں نہیں گیا اور مجرم کیفر کردار تک پہنچے۔ رحم نور خالی غریب کی بہو نہیں تھی، 3 معصوم بچوں کی ماں بھی تھی، جو مظلوم تھی، اور مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ ادھر تین کے ٹولے میں سے ایک 2 سال بعد ہی مر گیا، باقی کے 2 نے 7 سال کی سزا کاٹی۔ گھر آ کر ان میں سے ایک کو جذام کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ کوڑی ہو کر مرا، اور آخری اپنی اخیر عمر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور ہر وقت کھڈے کے اس جگہ بیٹھا رہتا جہاں اس نے رحم نور کی لاش پھینکی تھی، اور ایک ہی راگ الاپتا رہتا، مجھے مت مارو، میرے بچے مر جائیں گے، مجھے مت مارو، تم مجھے مت مارو۔ ادھر کیسری بھی گاؤں کی گلیوں میں زندہ لاش کی طرح پھرتی رہی، اور جب مری تو اس کی لاش پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ سب نے اس کا چہرہ دیکھ کر منہ پھیر لیا، کسی نے بھی نہیں کہا یہ کیسری ہے، سب نے یہی کہا یہ رحم نور کی قاتلہ کا چہرہ ہے۔